ہمارا مینڈیٹ تھا اس کو چوری کیا گیا اور آزاد امیدواروں کو ڈنڈے کے زور کے اوپر بھجوا کر حکومت بنائی گئی. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے جائز تھیں چونکہ عمران خان حکومت بنا رہا تھا. اس کے بعد اب جب 2024 کا الیکشن آیا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ جب سے یہ تحریک فتنہ فساد پاکستان کی سیاست میں آئی ہے تو اگر یہ حکومت میں ہو تب بھی دہشت گردی کرتے ہیں. جو دہشت گردی انہوں نے پاکستان کی اخلاقی اقدار کے ساتھ کی وہ بھی دہشت گردی ہے. جو دہشت گردی یہ پاکستان کے سیاسی مخالفین کے ساتھ کرتے رہے وہ بھی دہشت گردی ہے. جو دہشت گردی انہوں نے زکوٰۃ خیرات کھا کر اور پاکستان کا خزانہ لوٹ کر دہشت گردی کی وہ بھی دہشت گردی ہے. یہ تمام دہشت گردیاں جو ہے وہ کرنے کے بعد بھی اب بھی ان کو ٹھنڈ نہیں پڑ رہی. اور ایک عجیب بات ہے، عمر ایوب صاحب ہو یا گنڈا پور، وہ اپنی طرف سے پی ایم سی ایم بنے ہوئے ہیں. تو یہ سمجھ نہیں آتی، کبھی کہتے ہیں حکومت بنا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں حکومت نہیں بنا رہے. اور ان کو الیکشن دوبارہ بھی نہیں کرانا، ان کو الیکشن ٹھیک بھی لگ رہا ہے. کے پی کے اندر وہ جو ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی کی اپنی میٹنگز بھی بلا رہے ہیں، لیکن پنجاب کے اندر جو ہے وہ فتنہ فساد کرنے سے باز نہیں آ رہے. اب جو کمشنر راولپنڈی کا جو ایک فلاپ ڈرامہ اور فلاپ سٹوری تھی، اس کے بعد پیش خدمت ہے جی کل رات کو ایک نئی پلانٹڈ سٹوری جو ہے وہ تجویز کی گئی. اور وہ پلانٹڈ سٹوری تھی کہ وہ جو عمران خان نے ٹپ دی ہوئی تھی نا 2013 کے الیکشن میں اردو بازار کے بیلٹ پیپر، وہ ظاہر ہے جب کمیشن بنا تھا 2013 کے الیکشن کے اندر تو اس کمیشن نے ثابت کر دیا تھا کہ ایسی کوئی ریگنگ نہیں ہوئی تھی، نہ کوئی بیلٹ پیپر کہیں چھپے تھے. اب چونکہ وہ ایک ٹپ موجود تھی جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے اور جو ان کو چلانے والے ہیں ان کے پاس، انہوں نے ایک پلانٹڈ سٹوری جو ہے وہ پلانٹ کی. اور اس کے اندر مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی برادری کے جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، جو کسی اور کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں، میرا سوال ہے جو صحافی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے پہ کام کریں وہ صحافی ہوتے ہیں؟ جو کسی کے کہنے پر پلانٹڈ سٹوریاں کریں وہ صحافی ہوتے ہیں؟ جو کسی کے سوشل میڈیا جو گروپس ہیں ان کا ممبر ہوں وہ صحافی ہوتے ہیں؟ اور پھر وہ استعمال ہونے کے بعد وہ بڑی ڈھٹائی سے وہ جو پلانٹڈ سٹوری ہے وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ تو نہیں لگاتے، اپنے یوٹیوب چینلز پہ بھی نہیں لگاتے، اپنے فیس بک اکاؤنٹس پہ بھی نہیں لگاتے، لیکن وہ مختلف چینلز کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ اس کو چلا دیں، یہ پلانٹڈ سٹوری چلا دیں. کل جو پلانٹڈ سٹوری بنائی گئی وہ ہے کہ جی ایک انارکلی کے اندر کسی پبلشر کے پاس بیلٹ پیپر چھپ رہے ہیں اور وہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ باقاعدہ ایک پورا سٹنگ آپریشن ہوتا ہے. رائے ثاقب کھرل صاحب جیسے جید صحافی ہمارے جو ہیں وہ ساتھ 2-4 اور جید صحافیوں کو لیتے ہیں اور وہ ایسے کھل کے وہ اندر انٹر ہوتے ہیں. عجیب پاگل تھے وہ، چور تھے جو بیلٹ پیپر چھاپ رہے تھے دروازے کھول کے، وہ دروازے کھول کے بیلٹ پیپر چھاپ رہے تھے. اس کے بعد جب یہ انٹر ہوتے ہیں تو وہ سارے گھروں کو چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ آئیں نا، یہ دیکھیں نہ پڑے میں، آپ یہاں پہ اپنی بنائیں، اپنا فوٹیج بنائیں اور فوٹیج بنا کر آپ اس کے ساتھ کھیلیں. اور جو وہ اس کے بعد وہاں پر باقاعدہ اداکاری ہوتی ہے، باقاعدہ یوں پکڑ کے وہ بیلٹ پیپر جو ہے، یہ بیلٹ پیپر چھپ رہے ہیں، مانسیرا 15 کے ہیں اور یہ بیلٹ پیپر کی تیاری ہو رہی ہے. اب اس کے اوپر 3-4-5 سوالات ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ مانسیرا کے بیلٹ پیپر لاہور میں چھپیں گے؟ اور کوئی نہیں ملیا بیلٹ پیپر چھاپنا سے ارد گرد، ہمیں مطلب کوئی جگہ نہیں ملی کہ اگر ہم نہیں بیلٹ پیپر چھاپ رہے تھے تو ہم اتنے کوس دور ہم لاہور میں آ کے بیلٹ پیپر چھپوانے ہیں. بیلٹ پیپر چھپوانے، سوال نمبر 2، بیلٹ پیپر چھپوانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو خود دوبارہ گنتی کی درخواست دے چکے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے مانسیرا NA-15 کے بارے میں دوبارہ گنتی کی درخواست دی جا چکی ہے. اور جو وہاں کی RO ہیں، اطلاعات کے مطابق ان کا تعلق جو ہے وہ ترکئی خاندان سے ہے اور وہ اتنی ہی RO جو ہیں وہ کارڈیل ہیں اور اتنی ہی یہ کام RO کے بغیر تو ہو نہیں سکتا نا. تو پھر اگر یہ RO آج بیلٹ پیپر چھاپ کے مینیج ہو سکتی تھی تو اس وقت بھی ہو سکتی تھی. سوال نمبر 3 کہ یہ کھلے عام دروازے کھول کے بیلٹ پیپر کون چھاپتا ہے؟ یہ جس نے یہ کام کرنا ہوتا ہے کیا وہ کھلے عام دروازہ کھول کے کہتے ہیں کہ اچھا؟ پھر وہ مزے کی بات یہ ہے کہ کہا بتایا جاتا ہے کہ رائے ثاقب صاحب کہہ رہے ہیں مجھے کسی نے بتایا، یعنی پہلے جو آئے انہوں نے بھی دیکھا بیلٹ پیپر چھپ رہے ہیں، اس کے بعد وہ ان کو لینے کے لیے گئے، پھر ان کو لے کے آئے، پھر ان کے سامنے بھی بیلٹ پیپر چھپ رہے ہیں. مطلب کمال ہے کہ خدا کا واسطہ کوئی نمک بہتا پہ گیا سٹوریج، یا تسی جڑا میٹھا بہتا پاتا اور وہ کوڑا ہو گیا ہے اور وہ کوڑا ہو کے پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 5 یہ ہے کہ جب آپ نے وہاں پر آپریشن فرما لیا تو پھر آپ کو انہوں نے کچھ نہیں کہا،
انہوں نے ان کی اتنی بڑی چوری پکڑی جا رہی تھی, آخر ان کو بہت بڑا کسی نے دیا ہوگا نا, ٹھیکہ دیا ہوگا یہ کام کرنے کے لیے. انہوں نے کچھ نہیں کہا, انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے آپ آگے, آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ آئیں, سو بسم اللہ آئیں, آ کے یہاں فوٹیج بنائیں. وہ ان کو کچھ نہیں کہتے, وہاں پر ان کو باقاعدہ شوٹ کرنے کے لیے ایک آتا ہے شوٹ کرنے پر, دوسرا آتا ہے شوٹ کرنے, اور وہاں پہ شوٹنگ ہوتی ہے. اس کے بعد سوال نمبر 6 کہ آپ نے جو یہ فوٹیج بنایا وہ سب سے پہلے آپ نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو دیا. آپ کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ اتنی بڑی سٹوری تھی. میں بھی اب مجھے آپ صحافیوں کے ساتھ رہ کے کافی جو ہے وہ آپ کی ٹرمز کا بھی اور آپ کے جو معاملات ہیں ان کا بھی سمجھ آ جاتی ہے. یہ سکوپ ہوتا ہے کسی صحافی کے لیے. بڑی اتنی بڑی سٹوری دیکھیں نا جی, بریکنگ نیوز, تہلکہ خیز بریکنگ نیوز لے کے آیا ایک صحافی, اپنے چینل پر ہی گیا. رائے ثاقب کھرل صاحب جو ہے وہ جس چینل پہ کام کرتے ہیں اس چینل پہ اپنی سٹوری لے کے نہیں گئے, وہ کسی اور چینل کے اوپر اپنی سٹوری لے کے گئے. وہ مجھے چینل کا نام معلوم ہے, جن کے پاس وہ لے کے گئے ان کا بھی نام مجھے معلوم ہے, اور انہوں نے بھی 3-4 سوال اسی طرح کے پوچھے ہوں گے جیسے میں نے سوال اٹھائے ہیں, اور انہوں نے پوچھا کہ یہ پلانٹڈ سٹوری ہے ہم کیسے چلا دیں. تو پھر وہ ایک موصوف جو ہے چپ کر کے اس کے بعد گھر آ گئے, اور آج تک بھی ہوش ہیں. آج تک جو ہے وہ ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پائے جا رہے ہیں. سو یہ اپنے چینل پہ, اپنے فیس بک پہ, اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اندر جو ہے یہ آپ نے سٹوری, اتنی بڑی سٹوری آپ نے جانے دی. یہ تو آپ کے بہت بڑے صحافتی آپ کی جو ہے وہ کردار کی, آپ کی فیلڈ کی بہت بڑی سٹوری ہوتی. اگر یہ پلانٹڈ نہ ہوتی, آپ کو خود پتا تھا نا پلانٹڈ ہے, اس لیے آپ نے اس کو اپنے چینلز پہ شیئر نہیں کیا. آپ نے چونکہ آپ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا بریگیڈ کی ایک کارکن ہیں, آپ ان کی انسٹرکشنز پہ چلتے ہیں, ان کے کہنے پر یہ پورا ڈرامہ فیلڈ کیا گیا اور اس کے اوپر آپ نے اداکاری کی. اور اس کے بعد اب جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے پہ جرم تو ہوا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان ہم سب کا ملک ہے, ہم سب نے اس ملک کو آگے لے جانا ہے. میڈیا ہو, عدالتیں ہوں, مقننہ ہو, انتظامیہ ہو, سب لوگوں نے اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے, تو اس ملک نے آگے بڑھنا ہے. آپ چلیں, آپ کو بہت محبت ہے ایک پولیٹیکل پارٹی سے, آپ کو بہت محبت ہے اس کے ایک لیڈر سے, کریں محبت, چلے میں اس میں بھی اعتراض نہیں کرتی. اتنی تھوڑی سی محبت اپنے ملک کے لیے بھی رکھ لیں. وہ ملک جس نے آپ کو نام دیا ہے, وہ ملک جس نے آپ کو شناخت دی ہے, وہ ملک جس کا صحافی کہہ کہ آپ کنگ میکر بنے ہوئے ہیں اس وقت, وہ ملک جس کے لوگوں کو چوٹ سچ دکھا کے آپ ڈالر کماتے ہیں, اس ملک کے ساتھ اتنی سی محبت کر لیں, اتنی سی ہمدردی رکھ لیں کہ اس ملک کے اندر جو فتنہ فساد برپا کرنے کا جو پلان ہے, جو 1971 کی یہ مثالیں دیتے ہیں, اللہ میرا دل کانپ جاتا ہے 1971 کی بات کرتے ہوئے. وہ بڑی خوشی سے کہتے ہیں 1971 جیسا دوبارہ ہو سکتا ہے, وہ کہتے رہے ہیں. آخر اس کی کوئی پلاننگ ہے نا 1971 بنانے کی. جو سری لنکا بنانے کے جب بات کر کے گئے تھے تو سری لنکا کی پوری تیاری کر کے گئے تھے. وہ جب انہوں نے 450 ارب کا جو ہے وہ ٹیکہ لگایا تھا پاکستان کے خزانے کو, 10-10 روپے جو ہے وہ جون تک فریز کر کے پیسے کم کر کے پیٹرول کی قیمت میں, اور آئی ایم ایف کا پروگرام ختم کر کے پھر اس کو فونیں بھی کرائیں